العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں عبارت دیکھیے. ولو ما تتمراتم مع الرجال یمموها كعكسه بخرقة وإن وجد ذو رحم محرم یمم بلا خرقة وكذا الخنثى المشکل یمم فی ظاہر الروایہ. ترجمہ دیکھیے. اور اگر عورت مر جائے مردوں کے ساتھ یمموہا تو مرد لوگ اس عورت کو تیمم دلائیں گے. کعکس ہی جیسا کہ اس کا الٹا میں بخرقۃ کپڑے کے ساتھ. اور اگر پایا جائے ذو رحم محرم تو تیمم کرائے گا وہ بغیر خرقہ کے. ترجمہ ایک دفعہ اور دیکھیے. اور اگر عورت مر جائے مردوں کے ساتھ تو مرد لوگ اس عورت کو تیمم کرائیں گے جیسا کہ اس کا الٹا میں کپڑے کے ساتھ. اور اگر ذو رحم محرم پایا جائے تو مرد تیمم کرائیں گے بغیر کپڑے کے. اس عبارت کے اندر جو سمجھایا ہے اس کی شکل یہ ہے. ایک عورت مر جا رہی ہے اور وہاں شکل ایسی ہے کہ صرف اور صرف مرد ہی ہے, کوئی اور عورت نہیں ہے. چھوٹی بچی بھی نہیں ہے, چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے اب مرد لوگ اس عورت کے بارے میں کیا کریں گے؟ تو مسئلہ یہ طے ہے کہ ان کو غسل نہیں دیں گے. مرد لوگ تیمم کرائیں گے. یہ اب یہاں پر تیمم کرانے میں دو شکل ہو جائے گی. یہ عورت جو مری ہے اور مرد اس کے مرد ہے, اسی جگہ ہے یہ عورت کے مرد ہی مرد ہے. تو اس مرد میں اگر کوئی ذی رحم محرم پایا جا رہا ہے یا نہیں. ذی رحم محرم کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہو. مثلا اس کا بیٹا ہے, اسی طرح اس کا باپ ہے, اس کا بھانجا ہے, اس کا بھتیجا ہے. تو اگر اس طرح کا ذو رحم محرم پایا جا رہا ہے تب وہ بغیر ٹکڑا کے بغیر خرقہ کے ہی تیمم کرائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تب وہ کپڑے کے ساتھ کپڑا ہاتھ میں باندھ لے گا, دستانہ ہاتھ میں لگا لے گا اور اس کے بعد تیمم کرا کر کے تیمم کرائے گا. ایسا دوسری شکل یہ بتا رہے ہیں کہ عکس ہی مرد مر جائے اور صرف عورتیں ہی رہے تو ایسے موقع پر عورت کیا کرے گی؟ یہاں پر بھی وہی ہے. مرد مر گیا ہے اور صرف وہاں پر عورت ہی ہے, کوئی مرد نہیں, کوئی بچہ نہیں, کوئی بچی نہیں. تو اب وہی شکل آئے گی کہ کوئی ذی رحم محرم ہے یا نہیں. مرد مر گیا ہے اور ان عورتوں میں کوئی ذی رحم محرم ہے یا نہیں. مثلا مان لیجئے ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, خالہ ہے, پھوپھو ہے, یہ سب ہے وہ جو جس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے. اگر یہ لوگ ہیں تو بغیر خرقہ بغیر دستانہ کے ہی اس کو تیمم کرائیں گے. اور ان میں سے کوئی نہیں ہے تو خرقہ اور دستانہ پہن کر کے تیمم کرائے گی. آگے آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں وقضا الخنثى المشکل, خنثى مشکل کے بھی یہی حال ہے. تیمم کرایا جائے گا ظاہر روایت میں. خنثى مشکل, خنثى وہ شخص ہے جس کے ذکر و فرج دونوں ہوں, یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہو. اگر دونوں ہیں, دونوں حصہ سے بیک وقت پیشاب نکلتا ہو تو بلوغ تک یہ شخص خنثى مشکل کہلائے گا. بالغ ہونے کے بعد اگر مردوں کی علامت پائی جا رہی ہے, مثلا وہ خواب میں عورت سے مباشرت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے, یا اس کو احتلام ہو جا رہا ہے, یا داڑھی نکل آ جا رہی ہے, تب یہ سمجھا جائے کہ یہ مذکر ہے. اور اگر عورت کی طرف پستان ابھر آئے, یا اور پستان میں دودھ آئے, یا حیض آنے لگے,
یا حاملہ ہو جائے تب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ لڑکی ہے۔ بہرحال خنث مشکل کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی تیمم کرا جائے گا، ظاہری روایت یہی ہے۔ خنث مشکل اگر بلوغ یا قریب البلوغ کے ہو تب تو اس کو غسل نہیں دیں گے، ایسے ہی تیمم کرایا جائے گا۔ لیکن اگر بالکل نابالغ ہے تو اس کا حکم چھوٹا بچہ یا بچی کے مانند ہے، یعنی اس کو کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت اس کو غسل دے سکتا ہے۔ آگے دیکھیے وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَغْسِيلُ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ لَمْ يَشْتَهِيَا، اور مرد اور عورت کو جائز ہے چھوٹا بچہ چھوٹی بچی کو غسل دلانا، ایسی چھوٹی بچی ایسا چھوٹا بچہ جن دونوں کے اندر شہوت نہیں ہے، یعنی بہت ہی زیادہ چھوٹا بچہ اور بچی ہے تو کوئی مرد کوئی عورت اس کو غسل دے سکتے ہیں، اور اگر لائق شہوت ہے یعنی اس کے دیکھنے سے شہوت ہوتی ہو تب لڑکا کو مرد لڑکی کو عورت ہی غسل دے، دوسرا کوئی نہیں دے۔ آگے دیکھیے وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ الْمَيِّتِ، اور کوئی حرج نہیں ہے میت کو بوسہ دینے میں، یعنی آپ کو معلوم ہے پیر ہے، استاد ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، تو جس طرح یہ زندگی میں ان کو چومنا جائز ہے، ان کی پیشانی کو بوسہ دینا جائز ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ان کو بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تھی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرمائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کی پیشانی کو چوما ہے اور فرمایا طبتا حیا و میتا، آپ جب زندہ تھے تو بھی آپ صاف ستھرے تھے، وفات کے بعد بھی آپ صاف ستھرے ہیں۔ بہرحال میت کی تقبیل جائز ہے، اس عبارت کے اندر وہی کہا گیا ہے۔ آگے دیکھیے وعلی الرجل تجہیز امرأته ولو معسرا فی الاصح، اور مرد کے اوپر اپنی بیوی کو اپنی بیوی کا کفن دفن کرانا ہے اگرچہ مرد تنگ دست ہو، صحیح قول یہی ہے۔ مطلب یہ ہے میت کی ذات پر جو سب سے پہلے خرچ کیا جائے گا وہ کفن دفن کا خرچ ہے، یہ خرچ نفقہ کے درجے میں ہے، اسی لیے عورت کا کفن دفن شوہر کے ذمے ہوتا ہے اگرچہ عورت مالدار ہو اور شوہر غریب ہو، مفتہ بھی قول یہی ہے۔ آگے ایک مسئلہ وَمَن لَا مَالَ لَهُ فَكَفَنُهُ عَلَى مَنْ تَلْزَمَهُ نَفْقَتُهُ، اور وہ شخص جس کے پاس کوئی مال کوئی روپے پیسے نہیں ہے تو اس کا کفن ایسے شخص کے اوپر ہوگا جس کے اوپر اس کا نفقہ واجب اور ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے والا مال چھوڑ کر کے نہیں گیا تو اب تجہیز تکفین میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کفن دفن کے پیسے جو واجب اور ضروری ہوں گے ایسے شخص پر واجب اور ضروری جس کی ذمہ داری میں یہ شخص تھا۔ مثلا غلام مر گیا ہے تو غلام آقا کی ذمہ داری میں تھا، لہذا آقا کے اوپر اس کا کفن دفن۔ آگے دیکھیے وَإِن لَّمْ يُوجَدْ مَن تَجِبُ عَلَيْهِ نَفْقَتُهُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ، اور اگر نہیں پایا جائے وہ شخص جس کے اوپر اس کا نفقہ ہو تب بیت المال سے دلایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا ذمہ دار کوئی اس کا رکھوالا ہے ہی نہیں، لاوارث بیچارہ ہے، تب اب کہہ رہے آپ کی کتاب والے کہ بیت المال سے اس کا انتظام کیا جائے گا، یعنی حکومت اسلامیہ کے خزانہ سے اس کا کفن دفن کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے فَإِن لَّمْ يُعْطِ عَجْزًا وَظُلْمًا فَعَلَى النَّاسِ، پس اگر نہ دیا جائے عاجز ہونے کی وجہ سے یا ہے کہ ظلمن، تو عام مسلمانوں کے اوپر ہوگا کفن دفن۔ مطلب یہ ہے کہ خزانہ خالی ہے جس کی وجہ سے نہیں دے پا رہا ہے بیت المال میں سے، یا ہے تو بیت المال میں پیسے لیکن وہاں جس کی تسلیط ہے وہاں جو کارندے کار ہیں بڑے نالائق ہے، بےمان سب جمع ہے، ایسے موقع پہ خرچ کرتا ہی نہیں ہے، تب
اب عام مسلمانوں کی ذمہ واجب اور ضروری ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے، اور اگر عام مسلمانوں نے بھی انتظام نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَيَسْأَلُ لَهُ التَّجْهِيزَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، اور اس شخص کے تجہیز و تکفین کے لیے مانگے گا وہ شخص دوسرے سے جس کو اس کے اوپر قدرت نہیں ہے، اور اس کے تجہیز و تکفین کے لیے مانگے گا وہ شخص دوسرے سے جس کو اس کے اوپر قدرت نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے دیکھا مسلمان بھائی کی میت ہے، جماعت نے کوئی جماعت دیکھا مسلمان بھائی کی میت ہے، اس جماعت کے اندر ایسی طاقت تو قوت طاقت نہیں ہے، اس شخص کے اندر ایسی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ کفن دفن کر سکے، تو دوسروں تک بات پہنچائے، دوسروں کے سامنے بات رکھے، حالات کو رکھے، اس سے لے کر کے جو دے رہے ہیں دینے کے لائق ہے اس سے لے کر کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے وَكَفْنُ الرَّجُلِ سُنَّةً قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ مِمَّا يَلْبَسُهُ فِي حَيَاتِهِ، اور مرد کا کفن سنت کے مطابق قمیص ہے، ازار ہے اور لفافہ ہے، ان کپڑوں میں سے جس کو وہ پہنا کرتا تھا اپنی زندگی میں۔ اس کے اندر دو مسئلہ بتایا گیا ہے، ایک تو ایک مرد کا کفن تین لباس بتایا، قمیص، ازار، لفافہ۔ دوسرا یہ بتایا کہ کفن کا کپڑا کیسا ہونا، تو اس کا آپ کی کتاب نے اس کا خلاصہ یہ کیا جیسا وہ کپڑا پہنا کرتے تھے جی عید اور بقرہ عید میں جس انداز کا وہ کپڑا پہنا کرتے تھے اس انداز کا کپڑا دیا جائے گا۔ عورت ہے وہ شادی وغیرہ کے موقع پر یا میکے جانے کے موقع پر کیسا کپڑا استعمال کرتی تھی تو ویسا کپڑا دیا جائے گا۔ وَكِفَایَةً إِزَارٌ وَلِفَافَةٌ وَفُضِّلَ الْبَيَاضُ مِنَ الْقُطْنِ، اور کفن کفایہ ازار ہے اور لفاف ہے، اور مطلب یہ ہوا عبارت کا کہ ازار اگر دے رہا ہے لفافہ وہ بھی کافی ہے، اور سفید کپڑے کو روئی والے سفید کپڑے کو سوتی سفید کپڑے کو فضیلت دی گئی ہے، یعنی سوتی ہونا چاہیے اور سفید ہونا چاہیے، یہ سب سے اچھا کپڑا ہے، یہی کفن میں استعمال کرے۔ آگے بارے دیکھیے وَكُلٌّ مِّنَ الْإِزَارِ وَاللِّفَافَةِ مِنَ الْقَرْنِ إِلَى الْقَدَمِ وَلَا يُجْعَلُ لِلْقَمِيصِ كُمٌّ وَلَا دِخْرِيسٌ وَلَا جَيْبٌ وَلَا تُكَفُّ أَطْرَافُهُ، اور ازار اور لفاف میں سے ہر ایک سر سے لے کر کے پیر تک ہوگا۔ وَلَا يُجْعَلُ لِلْقَمِيصِ، اور اس کی قمیص کے لیے آستین نہیں بنائیں گے اور کلی نہیں بنائیں گے، جیب نہیں بنائیں گے، وَلَا تُكَفُّ أَطْرَافُهُ، اور اس کے کنارے کو سلا بھی نہیں جائے گا۔ اس عبارت کے اندر ازار اور لفافہ اور قمیص کی مقدار بتائے کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے۔ تو ازار تین کفن ہے، کفن کے تین کپڑے ہیں، ایک قمیص ہے، ایک ازار ہے اور ایک لفافہ ہے۔ ازار یہ سر سے پاؤں تک رہے گا جس میں میت کو لپٹا جا سکے۔ لفافہ اس کو چادر بھی بولتے ہیں، یہ سر کے کچھ اوپر سے ہوگا اور پیر کے کچھ نیچے تک رہے گا، یعنی ازار سے کچھ بڑا رہے گا۔ اور قمیص یہ کندھے سے قدم تک جیب آستین کلی کے بغیر رہے گا، سلا ہوا بھی نہیں رہے گا۔ آگے دیکھیے وَتُكْرَهُ الْإِمَامَةُ فِي الْأَصَحِّ، اور صحیح قول کے اعتبار سے امامہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ میت جو عالم ہے، زاہد ہے، تو اس کے لیے امامہ مستحسن قرار دیا گیا ہے، مستحسن قرار دیا ہے، لیکن علامہ شامی کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں مکروہی کہتے ہیں۔ وَلُفَّ مِنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يَمِينِهِ وَعُقِدَ إِنْ خِيفَ انتشارُهُ، اللہ پیٹا جائے گا اس کے بائیں سے پھر داہنے طرف، اور باندھ دیا جائے گا اگر ڈر رہا ہو اس کے کھلنے کا۔ یعنی مرد کے کفنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، مرد کو آپ کیسا کفنائیں گے، تو اس کے طریقہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ترجمہ دیکھ لیجئے بچوں، وقت کم ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے کل بتائیں، ترجمہ ایک دفعہ اور اس عبارت کے دیکھ لیجئے۔ اور لپیٹا جائے گا کفن کو اس کے الٹے طرف سے پھر سیدھا طرف سے، اور باندھ دیا جائے گا اگر ڈر رہا ہو
کفن کے کھلنے کا طریقہ انشاءاللہ مختصر کل بتایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.